السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شعیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب گمن یوٹیوب چینل. ہمارے ساتھ ایک آج نہایت ادب سے لگاؤ کرنے والی ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ انگلش اور اردو دونوں میں افسانہ نگار ہیں. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ان کا ایک شعر جو کہ میں آپ کی نظر کرتا چلوں، جو کہ انہوں نے افسانہ، اس کا نام کنارہ ہے، اس میں لکھا ہے: تیری آنکھوں کی مستی، تیرے لبوں کا جام، تیری دلکشی کا انداز، ہائے دل فدا، سانسیں بڑھا سینے سے لگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج عشاء. السلام علیکم عشاء. عشاء، سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مطلب اپنی لائف میں اتنی کم عمری میں لٹریچر کی طرف آئیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نے افسانہ لکھنا سٹارٹ کیا، پھر اس کو آپ کو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آپ کو یہ سوچ آئی؟ کیا بچپن سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ رائٹنگ کا جو پروسیس ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. مطلب ہم خود سے رائٹر نہیں بن سکتے، تو بس جو چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پرسو کرنا ہوتا ہے وہی سے اسٹارٹ جہاں سے آپ بول رہے مجھے لگتا ہے کہ یہ رائٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ مطلب ہم خود سے نہیں کر سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور مطلب بس ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو پرسو کرنا چاہیے، اس کو جج کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ ٹیلنٹ ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو جیسے کہ ایک شعر ہے: صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو اس طرح مطلب کہ یہ ایک جو ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے پرسو کرنا ہے اور اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. تو مطلب کہ آپ جو افسانے لکھتی ہیں پھر یہ آگے کسی کو چیک بھی کرواتی ہوں گی، پھر وہ اس کو مطلب سیدھا کر کے اس کی کریکٹنگ کر کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو ابھی تک آپ کو لرننگ بھی بہت زیادہ ملی ہوگی. تو ہماری تو آج کل کی جو نسل ہے وہ بالکل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، ان کو ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ترجیح نہیں دیتے. سو آپ کا نہیں، آپ یونیورسٹی لائف میں آ گئی، سو آپ کا نہیں دل کیا کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ کے جاؤں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کا سارا کروں؟ ایسا اتنا ایشو نہیں ہے، سوشل میڈیا تو میں بھی یوز کرتی ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہی بات آ گئی کہ جس چیز کے لیے آپ پیشنیٹ ہو تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور جو اگر ہم جنریشن کی بات کریں تو وہ ان کا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو مطلب اسٹارٹ پہ ہی وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، جو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اب فار ایگزامپل یہ رائٹنگ کا پروسیس ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ مطلب میں نے لیول سے ہی فرسٹ سے ہی اچھے لیول پہ اسٹارٹ کرا. بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسٹیک سے سیکھنا چاہیے. تو میرے ساتھ بھی یہ تھا کہ فرسٹ پہ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، میں بس جسٹ لکھ لیتی تھی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں نے مطلب اس کو گو تھرو کرا اور اس کے اوپر کام کرا تو اب میں اس لیول پہ. تو کب سے آپ لکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں؟ مطلب کتنی ایج تھی جب سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا؟ سو آئی تھنک اٹس بین 2 ایئرس. آئی تھنک اٹس بین 2 ایئرس جب سے میں یعنی کہ 2 سال سے آپ لکھ رہے ہیں. تو 2 سال میں مطلب کہ آپ کو کوئی اپریشیٹنگ، کوئی تنقید بندے کے ہوتی ہے نا کہ ہر چیز میں، یہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ ہر چیز پہ تنقید بھی ہوتی ہے. سو آپ کا کبھی دل بھرا ہو گیا یار نہیں میرا کام نہیں ٹھیک، میں چھوڑ دوں گی یار؟ دیکھیں، اگر ہم کرٹیسائز کی بات کریں تو یہ تو ہوتا ہے کہ پوئٹس کو آج کل بہت اس طرح مطلب نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاعری کرتے ہیں یا اس طرح. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے شاعر بھی اس طرح خود کو ڈیگریڈ کر لیتے ہیں کہ یار اگر ہم نے بتایا کہ ہم شاعر ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جبکہ ایسی بات نہیں، اگر یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ میں ہے تو آپ اس کو پرسو کریں، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج کل تو مطلب کوئی بھی چیز ہے نا، افسانہ نگار ہے یا کوئی بھی شاعری ہے، کچھ بھی ہے، ناولز ہیں، سب کو ایک رومانٹک لیا جاتا ہے. مطلب کہ ان کو ایک سننے کا ان کو وجہ ہوتی ہے، کوئی سیڈ ہے، کوئی کچھ وجہ سے ہے. سو آپ کا لکھنے کا انداز اور آگے سے جو پڑھنے والا ہے اس کو اپنے اوپر لیتا ہے، کس انداز سے لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے، رائٹنگ اسٹائل تو اگر ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو اب ہم کسی کو فالو ضرور کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب بہت سے رائٹرس ہیں جن کی مجھے رائٹنگس اچھی لگی، ان کو میں نے فالو کیا. تو اسٹارٹ کرتے کرتے پھر اینڈ پہ جا کے آپ کا ایک اپنا اسٹائل بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا اسٹائل ہے. کچھ رائٹرس ہیں اب جیسے پروین شاکر ہیں، غالب ہیں، اس طرح ہم رائٹرس کو فالو کرتے ہیں. تو پھر تو آپ سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی پہلے کہ آپ اپنی غزل کے کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمیں سنائیں گے. اس غزل کا نام بھی بتائیے گا، اس کا شعر بھی سنائیے گا.
ایک غزل کا شعر ہے، شوخی رنگینی بے سبب تو نہیں، شوخی رنگینی بے سبب تو نہیں، سوکھے پتوں کو شجر سے گرانا پڑا۔ تھینک یو، آپ نے ہمیں یہ سنایا۔ تو لاسٹ پہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آج کی ہماری جو مینٹل جنریشن ہے، لیزی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سو اس کو آپ تھوڑا موٹیوس دینا چاہیں گے کہ کیا اپنے پیشن کے ساتھ بندے کو، راستے میں اتنی مشکلز آتی ہیں، گھر والے بھی بعض اوقات فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی، سو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے اپنے پیشن کے ساتھ کس طرح جڑے رہیں؟ کیونکہ ہماری جو موٹیو ہوتے ہیں وہ ہمارا گول ہوتا ہے۔ سو اگر ہم نے یہیں پہ آگے باتوں میں آگے زیادہ تر ہمارے 80% جو بچے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، سو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دی تھنگ آئی ہیو لرن ٹل ناؤ از دیٹ کہ اگر آپ کو کبھی اپرچونیٹی ملتی ہے نا تو آپ اسے کبھی مطلب اسے ضرور اویل کریں، کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ اپرچونیٹی ملنے کے باوجود بھی لوگ اس کو مطلب لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، لیٹ گو کر دیتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اگر اپنے دل سے خوف نکال دو، جب تک خوف آپ کے ساتھ ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کہ میں نے قبرستان میں بہت سے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کرتے کہ یار اگر ہم یہ کیا تو ہم مر جائیں گے، لیکن وہ کام نہ کر کے بھی وہ مرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر جو خوف ہے نا اس کو لیٹ گو کر دیں۔ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو اپنے حق کے لیے بولتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو نہیں بولتا وہ بھی مر جی جاتا ہے۔ بالکل، تو اس لیے اگر جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہو وہ آپ کام کرو، جو بھی اپرچونیٹی آپ کو ملتی ہے اس کو اویل کرو۔ اب ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی، اس میں بل گیٹس نے بل گیٹس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے امیر کیسے ہیں، تو انہوں نے اسے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں تمہارے منہ مانگی رقم دوں گا تو نہ تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرو گا، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ سوال کا جواب جاننا ہے۔ دوسری بار پھر بل گیٹس نے کہا کہ میں تمہیں اور زیادہ اماؤنٹ دوں گا تو تم مجھے اس کا جواب نہیں پوچھو، لیکن اس کی ضد یہی تھی کہ مجھے اس کا جواب بتائیں۔ تو پھر اس نے بولا کہ اب تمہیں اپرچونیٹی ملی تھی امیر ہونے کی لیکن تم نے اس کو اویل نہیں کیا۔ یہ ہے کہ یہ ڈفرینس ہے آپ میں اور مجھ میں کہ مجھے جو اپرچونیٹی ملتی ہے میں اس کو اویل کرتا ہوں۔ سو دیٹس دا ڈفرینس۔ تھینک یو، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ سو عشا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں اپرچونیٹیز کو اویل کرنا پڑے گا، موقع جہاں بھی ملے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی سستی کو ختم کریں، محنت کیجیے اور جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کا تھاٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کر چلیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی موٹیویشن سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ اب کے لیے اللہ حافظ۔